معزز سامعین، ایک وقت تھا جب برطانیہ کی شہزادی لیڈی ڈیانا وہ خاتون تھی جن کی دنیا میں سب سے زیادہ تصاویر بنائی گئی تھی۔ 24 فروری 1981 کو شہزادہ چارلس اور لیڈی ڈیانا نے بکنگھم پیلس میں اپنی منگنی کا اعلان کیا۔ اس وقت اس پر 30,000 پاؤنڈ کی لاگت آئی، جو آج کی کرنسی ریٹ کے مطابق $36,000 بنتے ہیں۔ ان کی انگوٹھی پر نیلم کے پتھر کے گرد 14 قیمتی ہیرے لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے یہ انگوٹھی کافی مشہور ہوئی، اب اسے ان کی بہو پہنتی ہیں۔ جولائی 1981 کو لیڈی ڈیانا اور شہزادہ چارلس کی شادی ہوئی، جسے صدی کی سب سے بڑی شادی کہا گیا۔ یہ تقریب ٹی وی پر نشر کی گئی اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے اسے دیکھا۔ ڈیانا کی عمر بس 20 سال تھی۔ وہ اس تقریب کے دوران صرف ایک بار پریشانی میں آئیں، جب ان سے اپنے شوہر کا نام صحیح تربیت کے ساتھ نہیں پکارا جا رہا تھا۔ وہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج پر پہنچی تھیں۔ تقریباً وہاں 6 لاکھ لوگ جوڑے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ اس نئے شادی شدہ جوڑے نے پیلس کی بالکونی سے ہاتھ ہلایا اور اس موقع پر ان کے ساتھ ملکہ الزبتھ دوم بھی موجود تھی، جو چند دن پہلے اس دنیا سے گزر چکی ہیں۔ امریکہ کے پہلے سرکاری دورے پر شہزادی ڈیانا نے وائٹ ہاؤس میں امریکی اداکار کے ساتھ ڈانس کیا تھا۔ ڈیانا کی شہرت بڑھتی چلی گئی، وہ فیشن کی علامت بھی بن گئیں اور ان کے کپڑے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے تھے۔ ایڈز کے مریضوں سے محض ہاتھ ملانے جیسے معمولی کام کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ عوامی سطح پر روابط قائم کرنا کوئی خطرناک بات نہیں۔ شہزادے اور شہزادی نے ایک ساتھ کئی غیر ملکی دورے کیے تھے، تاہم 1980 کی دہائی کے اواخر میں یہ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی زندگیاں الگ ہو چکی ہیں۔ 1992 میں انڈیا کے سرکاری دورے کے موقع پر ڈیانا محبت کی علامت سمجھے جانے والے تاج محل کے سامنے تنہا بیٹھی تھی۔ لوگوں میں یہ تاثر عام ہو گیا تھا کہ وہ ایک جوڑا ضرور ہیں، مگر در حقیقت وہ بہت الگ ہو گئے ہیں۔ علیحدگی کے کئی سال بعد ڈیانا اور چارلس کے درمیان 28 اگست 1996 کو باقاعدہ طلاق ہوئی۔ اگلے سال جون میں ڈیانا نے ان 79 کپڑوں کو نیلام کر دیا جو انہوں نے دنیا بھر کے میگزین کے لیے پہنے تھے۔ 31 اگست 1997 کو ایک مصری ارب پتی کاروباری شخصیت دودی الفائد کے ساتھ پیرس میں رات کے کھانے کے بعد یہ جوڑا ایک لیموزین میں ریستوران سے نکلا تھا۔ کچھ فوٹوگرافر موٹر بائکس پر ان کا پیچھا کر رہے تھے تاہم شہزادی کے نئے دوست کی تصاویر بنا سکے۔ اس دوران شہزادی ڈیانا کی کار کو ایک انڈر پاس پر حادثہ پیش آیا اور وہ اسی حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ لندن میں ایک ویسٹ منسٹر ابے نامی گرجے سے جب ان کی میت کو سپنسر خاندان کے آبائی گھر لے جایا جا رہا تھا تو لاکھوں لوگوں کی قطار اس کے ساتھ چل رہی تھی اور ان کی میت کے پیچھے شہزادہ چارلس اور 12 سالہ شہزادہ ہیری بھی چل رہے تھے۔ موت کے 26 سال بعد انہیں آج بھی لوگوں کی شہزادی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین، دھرتی وائس کی یہ کاوش آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔